Bismillahirrahmanirrahim. Now we will be talking about love of God, and this is the second part of it, the second rung, यानी सीढ़ी का दूसरा कदम, और ये है faith. God wants people to have faith, but however, when one violates and flouts some laid down principles, then God does not want to have such a believer. पहली चीज क्या है कि जब आप अकल से काम नहीं लेते तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे की जरूरत नहीं कि वो ईमान लाए. जब आप जो है कोई शख्स जो है वो नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी जो है उनको फ्लाउट करता है और वल्गैरिटी की तरफ चला जाता है, यानी रिज की तरफ चला जाता है, कबाइस की तरफ चला जाता है, अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के साथ भी कोई सरोकार नहीं कि वो ईमान लाए. हाँ, और तीसरी चीज ये है कि अगर एक शख्स जो है वो रसूल पाक या पैगंबरों की हद तक करता है, तौहीन करता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स अशखास से भी कोई कंसर्न नहीं कि वो ईमान लाए. और फिर चौथी किस्म वो है कि जो कोई शक में ही सारी जिंदगी गुजार देती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी अल्लाह की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो ईमान लाए. तो अब हम देखते हैं इन्हीं उन्वान पे जो पुरानी आयत हैं उनको जरा देखते हैं. तो ये सूरह यूनुस की पहली आयत है. इट इज नॉट फॉर एनी सोल टू बिलीव सेव बाय परमिशन ऑफ अल्लाह. कोई ईमान ला ही नहीं सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर बगैर. ही हैज सेट He hath set uncleanliness upon those who have no sense. उसने रिज्स जो है उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो अकल से काम ही नहीं लेते, यानी गंदगी उनके हिस्से में आ गई है क्योंकि वो अकल से काम नहीं लेते. और फिर अगली एक आयत है सूरह ताहा की, बट ही हु टर्नथ अवे फ्रॉम रिमेम्बरेंस ऑफ मी. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई मेरी याद से मुनहरफ हो जाता है, his will be a narrow life, तो उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी. and I shall bring him blind to the assembly on the day of resurrection. तो ऐसा शख्स जो है वो अंधा मशहूर होगा रोजे क़यामत. ये सूरह ताहा की वर्स 124 है. अच्छा, फिर इधर वो आ जाते हैं कि अकल से अगर काम ना ले तो फिर भी इंसान जो है वो जहन्नम में चला जाता है. वो कालू लौकुन्ना नस्मा नाकिल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर. तो जब उनको फरिश्ते डालेंगे जहन्नम में और कहेंगे कि क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था, तो जो दोज़खी है उनका जवाब ये होगा, एंड दे से हैड वी बीन वोर्न टू लिसन. अगर हमें ये आदत होती कि हम सुनते या अकल से काम लेते तो फिर हम आज इस जहन्नमियों में ना शामिल होते. तो अकल से काम लेना जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर इंसान जो है वो गुमराही की तरफ चला जाता है. अच्छा, फिर ये एक सूरह हदीद की आयत है 14 से लेके 16 तक. तो ये मुनाफिकीन का पहले जिक्र किया गया है कि मुनाफिकीन जो हैं वो ईमान वालों को पुकारेंगे और कहेंगे कि कुछ जो रिस्क और नूर तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसमें से कुछ हमें भी दे दो. तो उनको कहा जाएगा, दे विल क्राई अनटू देम, यानी ये मुनाफिक जो हैं वो पुकारेंगे उनको कि क्या तुम लोग हमारे साथ नहीं थे दुनिया में, वर वी नॉट विद यू, या हम तुम्हारे साथ नहीं थे. तो वो जवाब में उनको कहेंगे हाँ थे, बट यू टेम्प्टेड वन अनदर, मगर तुम एक दूसरे को बुराई की तरगीब देते रहे और फिर हिचकिचाते रहे और फिर शक में रहते रहे और तुम्हारी जो ख्वाहिशात थी उन्होंने तुम्हें गुमराह कर दिया और फिर जो अल्लाह का हुक्म था वो आप गया और तुम्हें जो शैतान है उसने अल्लाह के मुतल्लक गुमराही में छोड़ता. ये इधर ऑर्डिनेंस है, डी मिसिंग है, ORDINANCE. So this day no ransom can be taken from you nor from those who believe. तो आज इनसे कोई फिदिया या आज इनसे कोई रैंसम नहीं लिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि तुम्हारा ठिकाना जो जहन्नम है और तुम्हारा यही मौला है और इसी में तुमने रहना है. सो मौला का एक ये मतलब ये भी नजर आता है कि पेट्रन जो आपका सरपरस्त है, यानी जो ये ईमान नहीं लाते उनका सरपरस्त या मौला जो है वो जहन्नम होती है. Is it not the time ripe for the hearts of those who believe to submit to Allah's reminder and to the truth which is revealed? अब अल्लाह ताला तरगीब दे रहा है कि जो लोग ईमान लाए हो वो अपने में खशियत पैदा करो और इस सच्चाई और इस हकीकत को तस्लीम करो पूरे दिलो जान से. That they may become not as those of who received the scripture of old
but the term was prolonged from them. اور اس جیسے نہ ہو جاؤ جن کے اوپر پہلے صحیفے آئے اور وہ شک و شبہ میں گزارتے رہے زندگی، اور پھر کیا ہوا جب آپ شک و شبہ میں زیادہ ٹائم گزار دیتی ہیں تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. So their hearts were hardened and many of them are evil livers. اور پھر وہ فاسق ہو جاتے ہیں، یعنی کام ان کے درست نہیں رہتے، پھر وہ ایمان ان سے رخصت ہو جاتا ہے. تو ڈفرنس ہے بٹوین لاس اینڈ ڈیمینیشن آف فیتھ. ڈیمینیشن سے مراد یہ کم ہو جانا، یہ وی ول ڈسکس اٹ. دیر کین بی اے رائز اینڈ فال ان فیتھ، یعنی آپ کا فیتھ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. مگر جب لاس ہے نا تو وہ تو ٹوٹل آپ نے ایبسنس آف فیتھ ہے، یعنی فیتھ آپ سے اب رخصت ہو گیا. تو ڈورز آف ریپینٹنس آر اوپن فار سنرز. گناہ گار ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں رخصت ہوتا، اس کی اپنی ایک اور داستان ہے کہ مطلب اس میں کیا سزا ملے گی یا کیا نہیں ملے گی یا بخشش ہو جائے گی، مگر ایمان سلامت رہتا ہے. اب اس کے متعلق مزید ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ از ناٹ پلیز دیٹ ہز slaves should become faithless. اللہ کا دل، اللہ کو نہیں یہ بات پسند کہ لوگ جو ہے وہ فیتھ لیس ہو جائے، یعنی بے ایمان ہو جائیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرے، مگر وہ کچھ چیزیں آپ کو میں نے پہلے بتائی کہ اگر یہ چیزیں بندہ کرے گا تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ رخصت بھی ہو سکتا ہے اس سے. So faith is the strongest asset which an individual has. It must be strengthened day by day. Obedience and right conduct promote it. Faith is different from entering into the fold of Islam. Faith is that conviction in which there is no room and space for doubts and fears. یقین اور یہ ایمان میں کامل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو. یہ وہ ایک انٹلیکچوئل کمٹمنٹ ہے جس میں شکوک کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب جو آپ کی عقل ہے اس نے اس کو تسلیم کر لی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے یا مکمل ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں there are three basic conditions of faith. Consider the Prophet Muhammad, peace be upon him, and his descendants dearer to you than your own self. یعنی اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہو، وہ آپ کو اپنی جان اور بچوں اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوگا. اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ تعلق جو جوڑیں وہ اس بنیاد پہ ہو کہ وہ آپ ان کے ساتھ اللہ کی دوستی کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستی رکھیں اور اللہ کی وجہ سے ہی ان سے دشمنی رکھیں. پھر اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا ہے آپ کو جس میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر کوئی شک برتا ہے تو یہ آپ کو بہت ہی برا لگے، اس طرح کا لگے جیسے کسی نے آپ کو پکا کے جہنم میں پھینک دی. یعنی آپ کے دل کے اندر اب کوئی ایسا شائبہ ہی نہ ہو جس میں کوئی شک ہو. Such a person guards himself from doing anything which Allah dislikes. اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں دیا گیا ہے کہ تمہارے ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم جو فیصلہ اللہ کے رسول تمہارے حق میں کریں یا تمہارے خلاف کریں اس کو تم دل سے قبول نہ کرو. تو اللہ کی بات ماننی، رسول کی بات ماننی دل و جان سے، تو یہ ایمان کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، ورنہ ایمان میں کچھ کمی ہوتی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو جس طرح یہ فرانس والے اور دوسرے کارٹونز بناتے ہیں اور دوسرا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جی انبیاء کی جو ہے توہین کی جائے، تو ایسے لوگوں کا کوئی جگہ نہیں اللہ کے نزدیک. کیونکہ ادھر سورہ حجرات میں جو اصول دیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ باقی انبیاء کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں یہ دیا گیا او یو who believe, be not forward in the presence of Allah and his messenger and keep your duty to Allah. Lo, Allah is hearer and knower. And O ye who believe, lift not up your voices above the voice of the prophet, nor shout when speaking to him as you shout about one to another. تو اللہ کی رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور اس طرح چیخ چلا کے ان سے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو.
کیونکہ ایسا اگر تم کرو گے تو تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجہر لہ بالقول. تو پھر اینڈ پہ ایک وہ مسنگ ہے لا یشعرون، اور تمہیں پر خبر بھی نہ ہو. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہی سارے ضائع ہو جائیں گے، سارا رجسٹر تمہارے نیکیوں کا خالی ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت ضروری اسپیکٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ رسپیکٹفل ہونا سیکھے، کیونکہ یہ اگر رسپیکٹفل ہونا سیکھے گا نہیں تو پھر جا کے کچھ ایسی بے ادبی ہو جائے گی کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. It should be kept in mind that faith can grow strong and may grow weak also. It may wax and wane like the moon. The foundation of Iman should rest on knowledge so that when clash of ideas occur, you are able to secure an intellectual victory over clashing ideology. تو علم ہونا بہت ضروری ہے اور انٹلیکچوئل کمٹمنٹ ہونی چاہیے ایمان کے معاملے میں. جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامی پیدا. جب آپ میں یقین پیدا ہو جاتا ہے بقول علامہ اقبال کے، تو پھر آپ جو ہے آپ کی خیالات میں بلندی آ جاتی ہے اور آپ کو تائید اور مدد حاصل ہو جاتی ہے ایک قسم کی جبرائیل امین علیہ السلام سے. اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت آپ کوئی گناہ کرتے ہیں یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان تھوڑی دیر کے لیے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہمارے سروں کے اوپر مہلک رہتا ہے. اگر ہم توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے. When omissions take place, your faith may temporarily depart from you. In such cases, the Prophet, peace be upon him, and his descendants said that your iman leaves you and hovers above your head. When you leave that sin, your faith returns to you. So we should be afraid of losing Allah's closeness, since distance us from Allah. ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم گناہ بہت کرنے لگ پڑتے ہیں. جب گناہ کو ہم کم کر دیں گے تو اللہ کے قریب آ جائیں گے. We should avoid committing sins because sins are ugly and Allah loves beauty and Allah is beautiful. اللہ جمیل محب الجمال. اور اللہ کوئی ظالم تو ہے نہیں، نعوذ باللہ. Allah is not a sadist who is bent on punishing people. He himself says, یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 147 ہے. Why should I punish you if you are thankful and believe? مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر گزار بنو اور یقین رکھو میرے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. Thank you very much. God bless you.